وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جس نے سیاست میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، جس نے قادیانیت کے فتنے کو نکیل ڈالی تھی، جو پارلیمنٹ میں تقریر کرتا تو دلائل کے یوں انبار لگا دیتا کہ مخالفین بھی دم ساد کر رہ جاتے تھے۔ جب بیٹے نے سیاست میں قدم رکھا تو مفتی محمود کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرح بانکپن اختیار کیا، انہی کی طرح جرت رندانہ سے حالات کا مقابلہ کیا اور انہی کی طرح حق و سچ کو دو ٹوک بیان کرنے کی عادت اپنائی۔ وہ اپنے باپ کی طرح مسجد و مدرسے کا محافظ بنا، اس کے ہوتے ہوئے دین بیزار طبقے کو دین مخالف بل پاس کرتے ہوئے دانتوں تلے پسینہ آنے لگا۔ باوجود سیاسی مصروفیات کے اس کا رشتہ اہل علم اور اہل مدارس سے برقرار رہا۔ اولیاء و صلحاء کا دست شفقت اس کے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رہا۔ خواجہ خان محمد جیسے جلیل القدر صوفیہ اس کی جماعت میں شامل رہے۔ مفتی تقی عثمانی جیسی قداور شخصیات اس کے دستے بازو بنے رہے۔ خانہ کعبہ کے امام اس کی امامت میں نماز پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے۔ مشرف دور میں جب اسلام پسندوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا تو یہ اسی کا بیانیہ تھا جس نے تبلیغی جماعت، مدارس اور اپنے لاکھوں کارکنوں کو مسلح تنظیموں کی فہرست میں شامل ہونے سے بہت دور رکھا۔ یہ اسی کی باریک بین اور دورس نگاہیں تھی جو وقت کا تقاضا سمجھتی تھیں اور جس سے وہ بروقت فیصلہ کرنے پر قادر ہوتا تھا۔ مخالفین نے اس کے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کیے، ڈیزل کے پرمٹس کا باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا، 44 لاکھ کی لسی کے الزامات لگائے گئے، بنگلہ نمبر 22 کا وویلا کیا گیا، لیکن نیب اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکا۔ ادارہ احتساب اس کے گرد شکنجہ کستے کستے خود ہی اپنے شکنجے میں آ گیا، لیکن اس کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ اس کی جماعت کو توڑنے کے لیے سازشیں کی گئیں، جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئی، بڑے بڑے علماء کو پلانٹ کیا گیا، لیکن اس کی فہم و فراست کے سامنے سارے منصوبے خاک کے ڈھیر بن گئے اور وہ پہلے سے زیادہ آب و تاب سے چمکتا رہا، پہلے سے زیادہ بصیرت کا نور پیشانی میں لیے برآمد ہوا اور پہلے سے زیادہ آہنی عزائم کے ساتھ نمودار ہوا کہ اس کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قائد ہو تو فضل الرحمان جیسا، کردار ہو تو فضل الرحمان جیسا، اقدار و اطوار ہو تو فضل الرحمان جیسے، اور سیاسی بصیرت ہو تو فضل الرحمان جیسی۔